أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. یہ سورہ احزاب ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اس میں 77 آیتیں اور 9 رکوع ہے. سورہ احزاب کے شان نزول کی کچھ اسباب ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا. پہلے ایک مختصر خلاصے کے طور پر وہ باتیں اگر آپ سمجھ لیں تو پھر قرآن مجید کی ان آیتوں کو سمجھنا آسان ہوگا. سورہ احزاب ایک جنگ ہوئی تھی جس میں مکے کے مشرکوں نے مختلف لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قبائل کو جمع کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی جائے گی. یہ ان کی پلاننگ ہوئی اور مدینے پر انہوں نے حملہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ سے مدینے میں یہودیوں کے بڑے چند قبائل رہا کرتے تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ قبیلے مدینے میں رہا کرتے تھے. ان لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ تم مدینے میں رہو گے لیکن ہمارے خلاف کسی لڑائی میں تم شریک نہیں ہوگے. انہوں نے بنو قریظہ نے یہ کیا، یہ بڑا قبیلہ تھا، اس نے یہ کیا کہ مکے کے مشرکین کی پیچھے سے خفیہ طریقے سے اس نے مدد کی اور لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے کا بڑا کام کیا. جب مدینے پر یہ سارے لشکر آ گئے چڑھ کر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے کہا، مختلف رائے تھی. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نکل کر مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے. یہ بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں. 10,000 کی تقریباً ان کی نفری تھی. سب قبائل آئے تھے مدینے پر چڑھنے کے لیے اور مدینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا خاتمہ کر دینے کے لیے. اور مسلمانوں پر یہ بڑا سخت وقت تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی رائیوں کو سنا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے فارس کے رہنے والے تھے، یعنی ایران کے رہنے والے تھے اور ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا. ان کا باپ بہت بڑا پروہت تھا اور شاہی خاندان کی جو عبادت ہوا کرتی ہے اس کا منتظم تھا. اس کی مذہبی حیثیت تھی، مذہبی پیشوا تھا اور شاہی جیسے شاہی امام ہے نا اس طرح کا وہ شاہی پیشوا تھا. تو وہ اس کی بڑی حیثیت تھی. یہ ان کے لڑکے تھے حضرت سلمان فارسی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو انہوں نے خود سنایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حدیث کی کتابوں میں ہیں، فضائل اعمال میں، حکایت الصحابہ میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے.
اور دوسری حدیث کی اور کتابوں میں بھی انہوں نے اپنے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول ہم لوگ اجمی لوگ ہیں، یعنی عربی نہیں ہیں، کیونکہ فارسی تھے، ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے ہاں دشمن سے جب بڑا دشمن سے خطرہ ہوتا ہے تو ہم خندقیں کھود لیتے ہیں، ہم خندق کھود لیتے ہیں، خندق میں آگ جلا دیتے ہیں یا پانی بھر دیتے ہیں، دشمن سے محفوظ رہتے ہیں۔ دشمن اپنی انرجی اور جو اس کے پاس سامان رسد رہتا ہے اور طاقت رہتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اور ہم محفوظ اپنے اس میں محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت پسند آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور اس غزوے کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں نبوت کے ہجرت کے 7ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو، کہ وہ بڑا سخت وقت تھا صحابہ کرام کو، جہاں وہ آیتیں آئے گی تو میں اس وقت وہاں اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ قرآن صحابہ کرام کی کیفیات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، تمہارے کلیجے منہ کو آ لگے تھے، یعنی تمہارے دل منہ کو آ لگے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں گمان طرح طرح کے کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی، تمہاری یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسے پاسا پلٹا اور مشرکین ناکام ہو گئے، اور اس کے معاً بعد ایک غزوہ ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خندق کے بعد آپ کو آرام نہیں کرنا ہے، بلکہ بنو قریظہ پر چڑھائی کر دو، اور بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا، گرفتار کیا گیا، پھر ان کو وہاں سے مدینے سے نکال دیا گیا، پھر اس کے بعد بنو قینقاع کو اور بنو نذیر کو، تو وہاں جہاں وہ آیتوں کا میں تذکرہ آئے گا میں بتاؤں گا۔ تو یہ سورت کا اصل، یہ سورت میں اس واقعے کی، پھر دوسرا اس واقعے میں ایک مضمون ہے جو پہلی آیت، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ اس کے شان نزول میں 3 روایتیں ہیں، قرطبی نے، بغوی نے، مجاہد نے، ابن کثیر نے، ان کے تعلق سے جو روایتیں، مختلف روایتیں بیان کی ہے، تینوں روایتیں، اور تینوں روایتوں میں ہم کو کوئی اس طرح تخالف نظر نہیں آتا، ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے لگے، آتے تھے، بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکرام بھی کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو تھوڑا بھی آنے دو، جگہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ آ رہے ہیں، باتیں سنیں گے تو ان کے دل متاثر ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں میں دین پھیل جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی مجلسوں میں بات ہوا کرتی، یہ منافق بن کر آتے تھے، یعنی ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ یہاں آ کر جائزہ لیا کرتے تھے اور جا کر اپنی قوم کو حالات بتایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ کے پیش نظر جو مصلحت ہے آپ اس کی وجہ سے ان کو زیادہ بھاؤ مت دو، اور ان کو زیادہ اہمیت مت دو، اور ان کو بالکل اپنے کنارے رکھو، کیونکہ یہ اسلام نہیں قبول کیے ہوئے، یہ تو منافق ہے جو آپ کو پس پردہ نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے۔ اس سے علماء نے ایک بات ثابت کی ہے کہ بعض مصلحت رہتی لوگوں کے، بھائی چلو اس طرح دین کی بات سن لیں گے، تو لوگ ان کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو کہ چلو وہ ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں گے، تو آدمی اچھے لوگ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ شاید بدل جائیں گے، تو وہ تو نہیں بدلیں گے لیکن شاید تم بدل جاؤ گے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس لیے ان سے بس دوری اور واسطہ بنائے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا جو دوسری روایت اس سلسلے کی ہے، جس کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، کہ مکے کے 2 بڑے چودھری آئے، بڑے سردار آئے، ایک کا نام ولید ابن مغیرہ تھا اور ایک کا نام شیبہ ابن ربیعہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مدینے میں، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تمہارا کب تک جھگڑا چلے گا، ہم ہمیشہ ہمارے بھی ختم ہو جاتے، تمہارے بھی ختم ہو جاتے، ہم ایک کمپرومائز لے کر آئے ہیں،
اگر آپ اس بات کو سمجھ لو اور مان لو تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم تم کو آدھا مال دیتے ہیں, ہم آدھا, ہمارے پاس مکے والوں کے پاس جتنی دولت ہے وہ آدھی دولت تم کو دے دیتے ہیں. تم یہ جو دعوت دیتے ہو دین کی, یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے مال تم کو مبارک, ہم کو یہ اس طرح کے سودے نہیں کرنا ہے. نبی سودے بازی کرنے کے لیے نہیں آیا کرتا ہے, نبی مامور من اللہ ہوتا ہے اللہ. ایک روایت دوسری جو اس سلسلے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ سفیان بڑے جلیل القدر بعد میں صحابی بنے, جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا مکے کے بڑے درجے کے سردار تھے, اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ہوئی فتح مکہ سے پہلے, اس میں سب کے سرگنا حضرت سفیان تھے. حالانکہ حضرت سفیان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. اس نسبت سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے, لیکن اس کے باوجود یہ کہ ان کا کفر ان کو اسلام کی دشمنی پر ایسا ابھارتا تھا, وہ ہمیشہ آیا کرتے. وہ اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا, اور بڑا اچھا اسلام ہوا ان کا, اور ان کو یہ فکر تھا کہ میں کفر میں بڑا اسلام کے خلاف تھا, اب میں اسلام میں بھی اچھا بنوں, اس کی ان کو فکر تھی. اور انہوں نے ایک بہت بڑے دشمن اسلام مسیلمہ کذاب کو کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی, اس جنگ میں بڑی کارکردگی کی تھی اور بڑے کارنامے انجام دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ساری سیئات کو جو اسلام میں ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا, اور حضرت اکرمہ بڑے اچھے صحابی بنے بعد میں, ورنہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اور ایک ابو العاور سلمی تھے. یہ تینوں لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا دیکھو ہمارے معبودوں کو تم برا بھلا کہنا چھوڑ دو, اور یہ بات تم اس میں مان لو کہ جیسے تمہارا اللہ ہے ایسے ہمارے معبود ہیں, اور ہمارے معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے. یہ بات میں ہم آپس میں, تم اس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا, کہنا ہاں ٹھیک ہے تمہارے معبود بھی شفاعت کرا کریں گے, سفارش کریں گے, اور بس یہ معاملہ اگر ہمارا بیٹھ جاتا تو ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام یہ بات سن کر اٹھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے, ورنہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زبردست لوگ تھے وہاں پر, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائی. پھر اس کے مضامین میں, سورہ احزاب کے مضامین میں جو مضمون آ رہا ہے, ایک تو یہ واقعات کی صلح حدیبیہ کی اہمیت. صلح حدیبیہ ایک معاہدہ ہوا تھا جو سن 5 ہجرت کو ہوا تھا اور 6 ہجرت کو ہوا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا تھا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ وغیرہ ذبح کر دیے تھے اور واپس چلے گئے. اس میں جتنی بھی شرائط مسلمانوں کے ساتھ کی گئی تھی اس میں بظاہر مسلمانوں کو بالکل جھکایا گیا تھا اور مجبور کیا گیا تھا, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھیں اس کے پس منظر کو دیکھ رہی تھی اور صحابہ کرام نہیں دیکھ رہے تھے. صحابہ کرام کو بڑا ناگوار گزرا تھا, اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ احزاب کا واقعہ پیش آیا تھا, اور پھر اللہ رب العزت نے وہ معاملات کو بالکل پلٹ دیا, اور پھر اسلام کو غلبہ ہوا, اور صحابہ کرام کو اس وقت پھر احساس ہوا کہ نہیں ہم غلط تھے. تو صلح حدیبیہ کے واقعات کے تناظر میں بھی یہ صورت نازل ہوئی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں چند باتیں عجیب و غریب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عربوں کے ہاں مشرکین عرب اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا کرتے تھے, تو ماں کہہ دینے سے ان کے ہاں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جایا کرتی تھی, یا میرے ماں جیسی کہہ دیا کرتے تھے تو حرام ہو جاتی. اس کو ان کے ہاں طلاق زہار کہتے تھے. زہار زہر کی رن پیٹ کے معنی میں ہوتے ہیں عربی میں, اور ماں کی کو پیٹ کے مشابہ کہ تیری پیٹ میرے ماں کی پیٹ کے جیسی ہے, تیرا منہ میرے ماں کے منہ کے جیسا ہے, تیرے ہاتھ, اپنی بیوی کو کہا جائے, اور بیوی کو ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس مشرکانہ جو مسئلہ تھا اور رواج تھا اس رواج کو توڑا, اور پھر اس کے بعد یہاں پر میں مسئلہ اس وقت جب بتاؤں گا وہ آیت آئے گی, ابھی آج ہی میں نے تلاوت کیا ہے, آئے گی تو وہ اس وقت وہ مسئلہ سمجھا دوں گا کہ اس میں
کیا کہنے سے بیوی حرام ہوگی اور کیا نہیں کیا کہنے سے بیوی حرام ہوگی۔ پھر تیسری بات یہ تھی کہ مشرکین عرب کسی کو بھی بیٹا بنا لیتے تھے اور اس بیٹے کو متبنہ کہتے، لے پالک، جس کو لے پالک بنا لیتے تھے اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح تمام چیزوں میں حق دیا کرتے تھے، اور اس کی بیوی جس آدمی نے بیٹا بنایا اس کی بیوی اس بیٹے پر حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام نے لے پالک کی رسم کو ختم کر دیا، لے پالک نہیں ہوگا، متبنہ نہیں ہوگا، متبنہ پراپرٹی میں وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے پر جس نے منہ بولا بیٹا بنایا اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی۔ اس کا یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا اور عرب اس کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایک منہ بولا بیٹا بنایا تھا جن کا نام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت زید کا اسلام لانے کا واقعہ اور ان کا وہ آنے کا فضائل اعمال میں حکایت الصحابہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے واقعہ، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں یہاں ان کی وہ تفصیل تو نہیں، مختصر بتا دیتا ہوں کہ حضرت زید بن حارثہ ایک قبیلے سے اپنے والدہ کے ساتھ اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا، ڈاکے ڈالے جاتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، اس میں جو کچھ ہاتھ آتا وہ اس پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، اور انسانوں کو غلام بنا کر انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، اس میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قافلے میں زید جا رہے تھے، زید چھوٹے تھے تو ان کو بھی ڈاکوؤں نے اٹھا لیا اور مکے میں لا کر بیچ دیا۔ مکے میں جنہوں نے خریدا وہاں کے مالدار گھرانے نے خریدا، اور انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ اس وقت تک یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کا شادی نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور نبوت بھی شروع نہیں تھی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام وغیرہ کی منڈیوں میں جایا کرتے تھے، اور بٹائی پر یعنی پارٹنرشپ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کاروبار چلتا تھا، یعنی مال ان کا رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوتی تھی، وہ لے کر جاتے تھے۔ خدیجہ بہت مالدار عورت تھی اور ان کا مال تجارت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ ان کے پاس زید ابن حارثہ تھے، یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، تو حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہتے تھے، سفروں میں بھی دیکھتے رہتے تھے، بڑے متاثر تھے حضرت زید ابن حارثہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، پھر لوگ عرب میں آیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے قبیلے کے لوگ بھی آئے اور انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو فلانا لڑکا ہے، یہ زید نظر آ رہا ہے، حارثہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے جا کر زید کے چچا اور ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کو اور ہم نے تمہارا بھتیجے کو ہم نے مکے میں دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ بے چین ہو گئے، اور پھر ان کے ابا اور چچا مکہ آئے، اور مکے میں آ کر انہوں نے زید کو پہچانا اور زید سے ملے اور زید سے پوچھا زید تم ہم کو جانتے؟ کہنے لگے ہاں میں تم کو پہچانتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ چلو ہمارے ساتھ، تو کہنے لگے میں تو جن لوگوں کا غلام ہوں ان سے بات کرنا پڑے گی۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا، اپنے غلام کو ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں متبنہ، بیٹا بنا۔ اب بیٹے کے لیے وہ حکم جو زمانے جاہلیت میں چلتا تھا وہ حکم کے اعتبار سے بولے بیٹے تھے، تو لوگ حضرت زید کو زید ابن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ زید ابن محمد کہتے تھے، زید ابن محمد کہتے تھے، صحابہ خود بھی زید ابن محمد کہتے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی۔ حضرت زید کے والدین آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، اور ہم نے بڑے ان کے چچا نے اور ان کے باپ نے ان کے فراق میں اور غم میں بڑے درد بھرے اشعار کہے تھے، تو وہ بھی سنائے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، بچہ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بلایا اور کہا زید دیکھو یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں، تم اگر جانا چاہو تو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن تم نے میرا سلوک بھی دیکھا ہے، اب فیصلہ تمہارے اختیار ہے، اگر تم نہ جانا چاہو تو میں مجبور نہیں کروں گا، اور تم جانا چاہو تو میں روکوں گا نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا اور میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ تو چچا نے اور باپ نے کہا زید تم کیا کر رہے ہو، تمہارا دماغ صحیح ہے؟
تم غلامی پر آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہے ہو، تم آزادی کو چھوڑ رہے ہو اور غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی ہے اس کے لیے میں ساری چیزوں کو ترک کر سکتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اعلان کر دیا کہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور جب سے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا ہے۔ وہ زید کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دیا تھا۔ پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش سے کرا دیا تھا، اور حضرت زینب بنت جہش حضرت زید کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ حضرت زید غلام تھے اور یہ بہت بڑے خاندان کی تھی، قریش کے سردار خاندان کی تھی، اور قریش اس کا ننیال بھی بڑا یعنی ابو طالب کا خاندان تھا، تو بڑے خاندان کی وہ ذرا ان کو پسند نہیں کرتی تھی، میاں بیوی میں انبن ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ بات طلاق پر آ گئی۔ اور حضرت زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ روز کی مہابھارت سے بہتر یہ اللہ کہ رسول ہم دونوں کے اندر جدائی کرا دی، تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اس میں اللہ رب العزت کی مصلحت، اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی سے جو مطلقہ ہو گئی، ان کو ڈائیورس ہوئی ہیں، ان سے آپ شادی کر لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں مشرکوں کے ہاں یہ بڑے عیب کی بات تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بیوی بنانا، تو یہ بڑا مسئلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل میں بات ہے، تو کہا نہیں، وہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے، وہ ہمارا حکم نہیں ہے اور آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور وہ ام المومنین بنی۔ مکے کے مشرکوں نے بڑا سر پر آسمان اٹھا لیا کہ دیکھو انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کو کی بیوی سے شادی کر لی، اس نے طلاق دے دیا۔ تو قرآن نے اس کے جواب میں سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں جو باتیں نازل بتائی ہے وہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو زیادہ ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ اس کو ہلکے انداز میں اللہ نے تردید کر دی کہ یہ تو میڈیکل سائنس والے بھی جانتے ہیں اور بدھو سے بدھو لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایک انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جو سورہ احزاب کے مضامین کا خلاصہ ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ قرآن مجید پورا کا پورا تذکیر کے لیے ہے، نصیحت کے لیے، ہر جگہ قرآن مجید کا ایک تذکیری پہلو ہے جس کو بیان کیا جائے گا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں کبھی بھی اور نبیوں کی طرح نام لے کر نہیں پکارا۔ جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انبیاء کو یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا لوط کہا، یا ہود کہا، یا صالح کہا، یا ابراہیم کہا، یا عیسیٰ کہا، یا موسیٰ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا۔ جب بھی مخاطب فرمایا تو بڑے پیار سے، بڑے ناز و اکرام سے یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یا آپ کے وہ صفاتی نام یاسین کہا، طٰہٰ کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا، ان ناموں کے ساتھ پکارا۔ یہاں پر یا ایھا النبی کہا۔ قرآن مجید میں صرف 4 مقام ایسے ہیں جہاں آپ کا نام لیا گیا، اور وہ ضروری تھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی کہا تو اشکال ہوتا کہ نبی کون تھے پتہ نہیں، تو ان کی نبوت کے کنفرمیشن کے لیے اللہ رب العزت نے محمد 4 جگہ ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، جہاں وہ آئے گا مسئلہ، جہاں جن موقعوں پر قرآن مجید میں 4 جگہ محمد کا لفظ آیا، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہے ایک جگہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو اور 2 جگہ ہے، تو وہاں ان سب جگہ لانے کی بڑی عجیب و غریب حکمت اور مسالے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہاں اس موقع پر بتایا جائے گا۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی تو معصوم بھی ہوتا ہے اور نبی تو اللہ سے بہت ڈرتا رہتا ہے، پھر نبی کو کیوں کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو؟ اس لیے کہ یہ تو مستبد ہے، بہت دور کی بات ہے کہ نبی اللہ سے نہیں ڈرتا،
یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرتا ہو، اس سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کیوں کہہ رہا اللہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر نبی ڈر رہے ہیں اللہ سے، لیکن اس احتیاط کے پیش نظر کہ آپ کو اللہ کا لحاظ اسی طرح رکھتے رہنا ہے استمرار و دوام کے لیے، یہاں پر یہ نبی اتق اللہ کہا گیا، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ اور اس میں امت کے لیے، ہمارے اور تمہارے لیے، کہ جب نبی کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، جب نبی کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے تو امتیوں کو کتنا ڈرنا چاہیے، امتیوں کو کتنا، جب نبی سے کہا جا رہا کہ اے نبی اللہ سے ڈرو تو امتیوں کو کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اور آپ کافروں کی بات نہ مانیں، والمنافقین، اور دغا بازوں کی۔ منافقین یعنی وہ دغا باز، یہاں میں دغا باز کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں منافقین کے معنی دغا باز کی کیے، اور حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں بھی اسی کو دغا باز کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ لفظ منافق جو ہے وہ دغا باز کو ہی کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا ترجمہ ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے منافق کا ترجمہ نہیں، وہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ کرتا ہے، اندر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور مشرک سے بھی خطرناک منافق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جہاں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دو رکوع کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ نے 3 جماعتوں کو بیان کیا، ایک مومنین کی جماعت، ایک کافروں کی جماعت اور ایک منافقین کی جماعت بیان کیا۔ ان منافقین کے تذکرے کو خدا نے خود بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ مشرکین اور کافروں کے لیے اللہ نے عذاب عظیم کا ذکر کیا، منافقوں کے لیے عذاب علیم کا ذکر کیا۔ اللہ نے سورہ منافقون نازل کی۔ اللہ رب العزت منافقوں کو بہت ناپسند کرتا ہے، یہ دغاباز ہوتے ہیں، اور ان منافقون سے اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور آپ مت پیروی کیجئے کافروں اور منافقوں کی، یعنی ان کی بات، یہاں پیروی کرنے کے معنی نہ مانیے آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں کو، نہ کیوں اللہ کے رسول کیا منافقوں اور کافروں کی بات مانا کرتے؟ نہیں، بلکہ مصلحت وہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس امید میں کہ شاید یہ دین کی باتیں سنیں گے، اس لیے ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا نہیں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو آپ، اور ان کا بالکل لحاظ کرو، اور ان کا بالکل بھی ان دغابازوں اور ان کافروں سے آپ کسی بھی قسم کے ان کی لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کنارے لگاؤ، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ اگر بگاڑنے پر آئے تو وہی بگاڑتا ہے، مخلوق کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بلا شبہ اللہ بہت جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ پیروی کیجئے جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے بما تعملون، تم جو کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کام بنانے والا کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کر لیتے ہو ان میں سے وہ تمہاری مائیں بنائی۔ وما جعل ادعیاءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ ذالکم قولکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ کہتا ہے سچی بات۔ وہو یہدی السبیل، اور وہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو جن کے لڑکے ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی انصاف کی بات ہے اللہ کے پاس۔ فإن لم تعلموا، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپوں کے بارے میں، تم کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو تم اپنا بھائی بولو کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، ابھی تک تم غلطیاں کر
چکے تو تمہارا اس میں مؤاخذہ نہیں ہوگا، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن اس میں تمہارے دلوں کی طرف سے کوئی اصرار نہیں ہونا چاہیے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سلسلے کے مسائل کل انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد